الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ضروری قرار دیا کہ اس کے بندے اس کی عبادت کریں، اور اس نے اپنے بندوں کو یہ بات سکھائی کہ اللہ کی بات مانی جائے، اس کی اطاعت کی جائے۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے اجتناب کیا جائے۔ طاغوت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرے، اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کرے۔ اور اللہ نے اپنی عبادات میں سب سے افضل عبادت اس فکر اور سوچ کو قرار دیا جو کسی انسان کا اثاثہ ہے، اور انسانی سوچ اور فکر جسے آپ شریعت کی اصطلاح میں عقیدہ کہتے ہیں، ایک مومن کی سب سے بڑی پونجی ہے۔ اور اللہ نے لوگوں سے یہ مطالبہ کیا کہ اس کی مخلوق ہوتے ہوئے کسی بھی قسم کا شرک اپنی زندگی سے دور رکھیں۔ اللہ کے ساتھ شرک کی صورت یہ کہ اللہ کی صفات کسی اور میں مانے، اور اللہ کے ساتھ شرک کی ایک صورت یہ کہ انسان شیطان کی پرستش کرے اور اس کے پیچھے چلے۔ اور سب سے زیادہ باریک شرک جس پہ مشرک ہونے کا فتویٰ دیا نہیں جا سکتا، لیکن حقیقت میں وہ بھی شرک ہے کہ انسان اللہ کے مقابلے میں اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ اللہ کہے کہ نماز پڑھو اور اس کا دل کہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا اور نہ پڑھے، اور اللہ کہے کہ حج کرو اور اس کا دل کہتا ہے نہیں کروں گا نہ کرے، اور اللہ یہ کہے کہ اپنے اعزاء اقارب رشتہ دار اس کا خیال رکھو اور اس کا دل نفرت سے بھرپور ہے، اور اپنے نفس پہ قابو نہ پائے اور اللہ کی اطاعت سے انکار کرے۔ اور اللہ منع کرتا ہے ناحق خون کو، اور اللہ منع کرتا ہے کہ کسی کو قتل کیا جائے، لیکن یہ سازشوں کے تحت قتل کرے اور اللہ کے معصوم بندوں کا خون بہائے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترجعوا من بعدی کفارا، میرے دنیا سے جانے کے پیچھے کافر نہ بن جانا۔ یغضب اعناق بعضکم بعضا، ایسے نہ ہو کہ میری امت میں یہ عذاب فتنہ چل پڑے کہ تم لوگ ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے لگو اور ناحق مارنے لگو۔ اب دل کہتا ہے کہ اس کو مار دوں، اور اللہ نے اس کا خون جائز قرار نہیں دیا، یہ اپنے نفس کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا فرأیت من اتخذ الہہ ہوا، تم نے کبھی اس شخص کی حالت پر غور کیا ہے جس نے مجھے چھوڑ کر اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ اور پھر کیا ہوتا ہے جب اپنے نفس کو پوجنے لگتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ فَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کے باوجود گمراہ ہوتا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَىٰ،
جب اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے اسے نہیں پتا کہ اللہ نے یہ ضروری قرار دیا ہے، اس کے باوجود نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اس شخص کی حالت پہ غور کرو جسے ہم نے علم عطا کیا تھا، اور اسی لیے اللہ مثال دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے ایک بندے کو علم عطا کیا، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اور اگر ہم چاہتے تو اسے بہت اوپر تک کے درجات دیتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، یہ بدبخت خود زمین کی طرف دھنستا چلا گیا، اور كَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اور لوگوں تم نے سمجھنا ہو کہ آدمی جب اوپر سے گرتا ہے اور نیکی سے بدی کی طرف اور خیر سے شر کی طرف اور اللہ کے قرب سے بعد کی طرف اور اللہ کی اطاعت سے نافرمانی کی طرف سفر کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ کمثل الکلب، پھر اس کو دیکھو اس کی حالت کتے جیسی ہو جاتی ہے، ان تحمل علیہ یلہث، اگر اس کتے پر تم کوئی بوجھ لا دو گے تو بھی اس کی زبان باہر لٹکی رہے گی، او تترکہ یلہث، بوجھ اتار دو تو بھی اس کی زبان لٹکی رہے گی۔ کتے کو دو چیزوں سے غرض ہوتی ہے، پیٹ سے اور شہوت جنس سے، تو جس کو اللہ کہتا ہے میں چھوڑ دیتا ہوں اور وہ اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے اور میں گراتا ہوں جس آدمی کو، اس کی ساری زندگی کا محور پیٹ ہے یا پیٹ سے ارد گرد جو چند انچ کے فاصلے پہ چیزیں ہیں یہ رہ جاتا ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، ہم چاہتے تو اسے بڑی ترقی دیتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، یہ خود جان بوجھ کے زمین میں دھنسا۔ اللہ کی سب سے بڑی عبادت فکر کی عبادت، اللہ کی سب سے بڑی عبادت سوچ کی عبادت ہے، اللہ کی سب سے بڑی عبادت عقیدے کی عبادت ہے۔ اللہ کو ایک مانے، اس کو اپنی ذات میں تنہا جانے، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، علم، ارادہ، قدرت، سمع، بصر، کلام، تکوین، اللہ کی 7 یا 8 صفات ایسی ہیں جن کو یاد کرے تاکہ اللہ خوش ہو اس سے اور اللہ راضی ہو۔ علم، ارادہ، سمع، بصر، کلام، تکوین، اور یہ اللہ کی صفات۔ اللہ نے کہا ان چیزوں کے ماننے کو، اسی طرح حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، ان کے تمام بھائیوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ انبیاء علیہ السلام بالکل معصوم تھے، اور جو ہمیں بربنائے بشریت ان کی کوئی لغزش نظر آتی ہے وہ ہمیں اپنی عقل کا علاج کرنا ہے۔ انبیاء علیہ السلام پر تہمت نہیں رکھی جا سکتی، انہیں برا نہیں کہا جا سکتا، اور یہ مانے دل سے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول تھے، اور ان کے بعد اللہ نے کسی کو رسالت کا منصب نہیں دینا۔ اللہ نے خاتم النبیین طے فرما دیا ہے یہ سب سے بڑی عبادت ہے انسان کی، جو اپنی فکر کے ذریعے کرتا ہے، قیامت کو مانے، قبر کے عذاب کو مانے، پورا یقین رکھے کہ جو کچھ آج میں کر رہا ہوں مجھے ایک ایک فعل کا اللہ کو حساب دینا ہے۔ میں آج اپنے نفس کو نہیں کچلوں گا، اپنے نفس کو ماروں گا نہیں، اور اپنے نفس کی خواہشات کو نہیں روندوں گا، تو یہ سانپ ڈس لے گا۔ اللہ کے مقابلے میں یہ ایک خدا بنا ہوا ہے، میں اس کی پیروی کرتا ہوں اور اللہ کی نہیں مانتا۔ اسی لیے اللہ بار بار یہ کہتا ہے کہ اپنے نفس کی شرارتوں سے بچو۔ اللہ بار بار یہ کہتا ہے کہ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور میں قسم کھاتا ہوں انسان کے ضمیر، جی، نفس اندر کی جو اسے ملامت کرتا ہے۔ اور اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس کے پاک نبی یوسف علیہ السلام نے کہا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں یہ نہیں کہتا کہ میرا نفس میرے ساتھ نہیں ہے، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، اور انسان کا نفس اسے ضد کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ضد کا مرض مستقل مرض ہے، سامنے صاف نظر آ رہا ہے کہ دوسرا آدمی ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کے پاس دلائل ہے، ماننی چاہیے اس کی بات، اس کے باوجود ضد، یہ زوم، میں بڑا ہوں، میرے پاس پیسہ، میرے پاس عہدہ ہے۔ اے یار، یہ پیسہ اور عہدہ اس دلیل کے مقابلے میں اللہ کے یہاں کچھ نہیں ہے۔ نفس کی ضد
اس پہ قائم رہنا اور اللہ کی بات کو ٹھکرا دینا یہ کوئی زیادہ دیر نہیں ہے۔ کتنے ہی تھے جو پچھلے رمضان میں تھے آج نہیں ہیں، اور کتنے ہی ہیں جو آج ہیں اور اگلے رمضان میں کوئی گارنٹی، کچھ بھی گارنٹی نہیں ہے بھئی، اور کتنے ہی تھے جو اپنے نفس کی ضد میں مارے گئے اور قیامت تک کے لیے برباد ہو گئے۔ اپنے نفس کو کچلے، اس کی خواہشات کو کچلے، اور پورے یقین سے یہ بات جانیں کہ میں نے اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہیں کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھاتے تھے، فرماتے تھے صبح و شام یہ 3 مرتبہ پڑھا کرو اور کہو کہ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم، اللہ میں توبہ کرتا ہوں اس شرک سے جو میں جان بوجھ کے کروں حالانکہ مجھے پتہ ہے یہ شرک ہے، اور وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ، اور اللہ جو میرے علم میں ہی نہیں اور میں شرک کر بیٹھا ہوں کبھی، اللہ اس سے بھی تیری پناہ مانگ۔ سب سے بڑی عبادت فکر کی عبادت، تقدیر کو مانے، مت بحث کرے تقدیر پہ، مانے کہ اللہ کی صفات میں سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پورا ایمان اور عقیدہ رکھے کہ اللہ کے وہ بندے گناہوں سے محفوظ تھے، ان کی جو لغزشیں، جو گناہ نظر آتے ہیں ہمیں اور آپ کو، یہ ایسے ہی ہے جیسے دریا بہہ رہا ہے اور کسی نے جوتا اتار کر پھینک دیا، جوتا کتنا ہی گندا ہو دریا پہ کیا اثر کرے گا؟ دریا کا پانی بحر الکاہل اور سمندر ہے، وہاں کوئی آدمی جا کے گندگی ڈالائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی نیکیاں اتنی جاری، اللہ کے ہاں قبول شدہ گارنٹڈ چیزیں ہیں۔ دنیا کا کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری نیکی گارنٹڈ ہے، دنیا کا کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری نیکی، یقیناً صحابہ رضی اللہ عنہ واحد ہیں انبیاء علیہ السلام کے بعد جن کو اللہ خود کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، جن کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان تمام صحابہ رضی اللہ عنہ سے راضی ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھا دیا بیعت کے لیے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کس پہ بیعت کریں؟ آپ نے فرمایا علی دم عثمان، عثمان کے خون پر بیعت کریں۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کے خون اور بدلے پہ بیعت کی گئی ہو۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اموی خلیفہ تھے، انہیں عمر رضی اللہ عنہ نے منتخب کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جنت کی بشارت دیتے رہے، پانی پلایا انہوں نے مسلمانوں کو۔ یہ مسجد نبوی کی پہلی صف کی خریداری میں حصہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آج دفن ہیں ان کا مرکز مبارک جو ہے یہ زمین سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خرید کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ یہ کوئی معمولی لوگ ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے درخت کے نیچے میرے ہاتھ پر بیعت کی جہنم کی آگ اسے نہیں چھوئے۔ لوگوں نے کہا فلاں صحابی نے یہ کیا ہے، آپ نے کہا تم جانتے نہیں ہو اس نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ حاطب بہت مالدار ہو رہے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ حاطب رضی اللہ عنہ کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ حاطب ہوش کرو، یہ کیا شکایتیں آ رہی ہیں؟ کسی نے کہا کہ حاطب کو سزا دیں، فرمایا جھوٹ بکتے ہو، حاطب جنتی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ڈانٹ دیتے تھے ان لوگوں کو جو حدیبیہ میں شامل صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ کسی پہ فتح مکہ کے موقع پہ اللہ کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سب ایمان والوں سے راضی ہو گیا۔ سورہ انفال میں کہتا ہے کہ اللہ راضی ہو گیا تمام مہاجرین سے اور اللہ راضی ہے تمام انصار سے، اور اس سے بھی بڑھ کے خدا کہتا ہے وَمَن تَبِعَهُمْ، اور جنہوں نے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے راستے کو اپنایا اِلَى یوم الدین، قیامت کے دن تک جو اس پہ چلے گا ہم ان سے راضی ہیں۔
سلت من الاولین، صحابہ رضی اللہ عنہ کا بڑا گروہ، 1,00,000 1,50,000 آدمی، قلیل من الاخرین، اس امت میں جو ان سے محبت کرتے تھے، ان کی پیروی کرتے تھے، تھوڑے سے آخری زمانے کے لوگ ہم اٹھائیں گے اور ہم انہیں ان سے ملا کر جنت میں داخل کر دیں۔ ہم گناہگاروں کا کیا ٹھکانہ اور مقام ہے، لیکن فرمایا جو ان صحابہ سے محبت کرتا ہے اور ان کی راہ پہ چلتا ہے، قلیل من الاخرین، کچھ تھوڑے سے ادھر سے بھی لے لیں گے اور ان کو ان کے ساتھ ملا کر جنت میں۔ تو یہ عقیدہ ہے، فکر کی عبادت ہے۔ سب سے بڑی عبادت انسان کے فکر تھی، فکر کی عبادت کے بعد جسم کی عبادت، اللہ نے اس کا تقاضا کیا۔ اللہ نے کہا قم اللیل، رات کو کھڑے ہو جائیے۔ اللہ کہتا ہے ومن اللیل، اور رات کو عبادت کرو، فسبحہ لیلا طویلا، گئی رات تک، دیر تک میرے سامنے کھڑے رہنا۔ اللہ کہتا ہے مجھے یاد کرو، میری تسبیح بیان کرو، رات گئے تک۔ اللہ کہتا ہے ورکعو، میرے سامنے جھکو۔ اللہ کہتا ہے وسجدو، سجدہ کرو۔ اللہ کہتا ہے میں نے مریم کو حکم دیا، میں نے مریم سے کہا کہ وسجدی، سجدہ کر مع الساجدین، جو اور بیت المقدس میں نماز پڑھتے ہیں تو بھی میری بندی مجھے سجدے کیا کر۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے بار بار کہ جو لوگ میری عبادت نہیں کریں گے، مجھے سجدہ نہیں کریں گے، میں دیکھو ان کے ساتھ بری طرح پیش آؤں گا۔ تو پھر کہتا ہے فویل للمصلین، برباد ہو گئے وہ نمازی، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اللہ حساب شروع کرے گا انسانی حقوق میں قتل کا، انسانی حقوق میں قتل۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے انا اول من جسا، میں پہلا آدمی ہوں گا قیامت میں جو دونوں گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاؤں گا اور میں کہوں گا اللہ میرا حساب مجھ سے شروع فرما، لوگوں نے مجھے کیوں قتل کیا، اللہ لوگ مجھ سے کیوں لڑے، میں انا اول من جسا، سب سے پہلے حساب مجھ سے شروع ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں، اللہ سب سے پہلے اپنے ہی حقوق میں نماز سے شروع کرے گا اور فرشتوں سے پوچھے گا دیکھو اس نے کتنی نمازیں پڑھی۔ فرشتے کہیں گے اللہ فرض میں کمی ہے، فرمائیں گے نفلوں سے، اور کہیں گے اللہ نفل بھی پورے نہیں ہوتے، تو اللہ کہے گا پھر اسے فرعون کے ساتھ لے جاؤ۔ مطلب فرعون کے ساتھ کیوں؟ اس لیے کہ فرعون بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا نا، کہتا تھا الیس لی ملک مصر، انسان کا بچہ تھوڑے ہی تھا، یہ مصر میری سلطنت نہیں ہے تو کس کی ہے؟ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، یہ دریا میرے حکم سے نہیں بہہ رہے تو کس کے حکم سے بہہ رہے ہیں؟ ام انا خیرن، میں فرعون سے زیادہ اچھا ہوں، یہ موسیٰ یکاد و یبین جو صحیح طرح بات بھی نہیں کر سکتا، اسے بولنے کی تمیز نہیں ہے۔ کھل گئی ہوں گی آنکھیں، لگ گیا ہوگا پتہ۔ اللہ نے کہا جب وہ مرا ہے فرعون، ہم نے فرشتوں سے کہا کہ غدوًا وعشیّا، فرعون اور اس کی فوج کو صبح و شام جہنم پہ چڑھاؤ۔ یہ ہے کبر، یہ ہے بڑائی۔ اس لیے یاد آتا ہے ایسے ہی ہم مصر گئے، فرعون کی لاش دیکھی، کافی دیر دیکھتے رہے، بڑے بڑے فرعونوں کی لاشیں تھی کئی ایک، تو ایسے لگا جیسے فرعون نے مجھ سے کہا ہو کہ مفتی صاحب اتنی کیا ضرورت تھی یہاں آنے کی، آئینہ دیکھ لیا ہوتا۔ پھر شرمندہ ہوئے تو پھر جیسے اس نے مجھ سے کہا کہ نہیں تو پھر ارد گرد دیکھ لیے ہوتے، ہر ایک فرعون بنا ہوا ہے تمہارے ملک میں، فرق اتنا سا ہے کہ میرے پاس حکومت تھی، میں نے تشدد کیا، تم لوگوں کے پاس حکومت نہیں، وگرنہ فرعون سے میرے سے تم بھی کم نہیں ہو، آئینہ دیکھ لیا ہوتا۔ اللہ کہتا ہے عبادت کرو، اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو تھکاؤ۔ کیوں اللہ کہتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدھی سی بات سوچیں، کام کیا کرتے تھے؟ اللہ کہتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں نا تو آپ اپنے آپ کو تھکائیں۔ اے اللہ تیرے ہی کام کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کہتا ہے اس کے باوجود فَانْصَبْ، نصب عربی میں کہتے ہیں ایسی ایکٹیویٹی جس میں جسم تھک جائے۔ اللہ کہتا ہے اس کے باوجود لمبے نفل پڑھیے،
اتنی عبادت کیجئے کہ آپ تھک جائیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے پروردگار سے لو لگائیے۔ اس لیے جتنی اسلامی تحریک اور خلافت اور اسلام اور یہ جتنے لیڈرز بات کرتے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نماز تو خود پڑھتا نہیں، اندازہ ہو جاتا ہے سب جھوٹ ہے، سب برباد ہو جانے والی چیز ہے۔ اللہ نے پہلا فرض جو عائد کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی چیز عقیدے کے بعد جس کا تم سے حساب ہوگا قبر میں، تمہاری نماز ہے۔ اور آپ نے کہا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم من النار، 2 نمازیں رہ گئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خدایا ان کافروں کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، انہوں نے آج مجھے 2 نمازیں نہیں پڑھنے۔ اسی لیے فرمایا کہ میں سوچتا ہوں مصلی پہ کھڑا ہو جاؤں۔ اور یہ جو لوگ عشاء کی نماز میں نہیں آتے نا مسجد میں صحابہ رضی اللہ میں جوان لڑکوں کو بھیجوں اور کہوں ان کے گھروں کو آگ لگا دو، کیوں مسجد نہیں آتے، کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ اسی لیے اللہ کہتا ہے جسمانی عبادت پہ زور دیتا ہے، وہ کہتا ہے عبادت کرو۔ اللہ کہتا ہے نحن نرزقک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو رزق دیں گے، لا نسألک رزقا، ہم آپ سے یہ نہیں مانگتے کہ آپ روزی دیں ہمیں، آپ عبادت کیجیے، نماز پڑھیے، خدا کو یاد کیجیے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اچھے بندے نماز پڑھتے تھے، فخلف من بعدہم خلف، اور میرے اچھے بندوں کے بعد جو ان کے بیٹے پوتے اگلی نسلیں آئیں، انبیاء علیہ السلام کی اولاد، ولیوں کی اولاد، مولوی صاحب کی اولاد، اللہ نے کہا فخلف من بعدہم خلف، اور ان کے بعد جو سیکنڈ جنریشن آئی نا، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے نماز ضائع کر، واتبعوا الشہوات، اور مزوں کے چکر میں پڑ گئے۔ اللہ کہتا ہے 2 چیزیں آمنے سامنے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز منع کرتی ہے فحاشی کے کاموں سے۔ جس شخص کی زندگی میں فحاشی ہے، نماز گئی، اور نماز ہے تو یہ کہ قرآن یہی کہتا ہے، قرآن کہتا ہے واتبعوا الشہوات، نمازیں چھوڑ دی اور مزوں کے چکر میں پڑ گئے، فسوف یلقون غیا، ان قریب یہ جہنم کی اس وادی میں انہیں مزہ چکھا دوں گا جس کا نام غی ہے، الا من تاب، ہاں میرا بندہ جو توبہ کرے۔ جسم کی عبادت، اپنے آپ کو تھکا دینا، یہ تراویح کا پڑھنا، یہ اللہ کی پاک کتاب کا سننا، قرآن کہتا ہے میرا حق ہے مجھے سنو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں عذاب ہوگا لوگوں کو، اور قرآن آئے گا اور کہے گا اے رب میں نے انہیں روک دیا تھا اور پورا مہینہ مجھے سنتے رہے، اے رب میں تو انہیں جہنم میں نہیں جانے دوں گا۔ اللہ کہیں گے قرآن آج کے دن تیری سفارش قابل قبول ہے، ہم نے معاف کیا اپنے بندے کو۔ یہ ہے تراویح۔ متقدمین پرانے لوگ 3 ختم کرتے تھے قرآن کے، ہر عشرے میں 1 قرآن پڑھا کرتے تھے، اور امیر المومنین عثمان رضی اللہ تو 1 رکعت میں قرآن پڑھ لیتے تھے۔ خلفائے راشدین میں یہ واحد آدمی ہیں، ان کے دوست کہتے ہیں کہ یہ آئے اور مدینہ منورہ سے ہم سب لوگ تھوڑا سا رات کو پہنچے تاخیر سے، تو انہوں نے کہا دروازہ کھلوایا جائے، تو دروازہ بیت اللہ کا کھلوایا گیا، اور امیر المومنین نے کہا میں 2 رکعتیں پڑھ کے آتا ہوں پھر کھانا کھاتے ہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک جگہ آیا ہے مقام ابراہیم پہ بھی یہی ہوا ہے، بیت اللہ کے اندر بھی اندر تشریف لے گئے اور جا کر جو نماز شروع کی تو ان کے دوست کہتے ہیں ہم گئے تو پڑھے چلے جا رہے ہیں، پڑھے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق تک کھڑے ہو کے پڑھا، اور دوسری میں ناس پڑھی، اور باہر آئے اور اتنا طویل وقت تھا، فرمایا سحری نہ کر لیں، روزہ نہ رکھ لیں۔ یہ ہیں عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین۔ اس لیے نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، باز آ جائے، وگرنہ قبر کوئی نہیں چھڑائے گا، قبر میں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ قبر بڑی سخت چیز ہے، لفٹ ہے نا، اوپر سے نیچے چلتی ہے نا، کہیں رک جائے تو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے،
چیخیں نکل جاتی ہیں آدمی کی، پاگل ہو جاتا ہے، بجلی چلی گئی نا۔ اور یہی لفٹ ایسے لٹا دیں گے، چلو اب کس کی بجلی اور کون سی الیکٹرک شاک اور کیا چیز اوپر اچھی طرح رکھ آئیں گے پتھر کے، کہیں نکلنا آنا، اب بھگتو جو کچھ کے بھگتنا ہے۔ مسئلے کی بات یاد رکھنا، یہ خام خواہ دیوبندی بریلوی مسلک کی باتیں شروع کر دی ہیں لوگوں نے۔ مسئلہ اصل میں سن لو، میری بات یاد رکھو، اللہ قیامت میں بھی مجھ سے پوچھے تو میں خدا کو بتاؤں گا میں نے مسئلہ بتایا۔ جب کسی کا انتقال ہو جائے، باپ ماں جتنا آپ کا تعلق ہے میت سے، بیوی شوہر، کم سے کم اس کی قبر پہ بیٹھ کے ساتھ قبر کے 1.5-2 گھنٹے تک مسلسل تلاوت کرو، اللہ کو یاد کرو، تسبیح پڑھو، کلمہ پڑھو۔ لوگوں نے چھوڑ دیا ہے اس سنت کو، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بریلوی کرتے ہیں لہٰذا دیوبندی نہ کریں۔ جھوٹ بکتا ہے جو بھی یہ کہتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے ہی کرتے، کسی کا انتقال ہو جاتا تھا قبر پہ اتنی دیر بیٹھتے تھے کہ عصر سے مغرب کا وقت ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی قبر پہ اتنی دیر بیٹھنا تاکہ تمہارے بھائی کو جو محبت ہے نا تم سے، اس سے ذرا سا انس اور محبت ہو جائے گی اس نئے گھر سے۔ اور آپ نے فرمایا دیکھو اللہ کے فرشتوں کو وہ اچھا جواب دے سکے گا، تم بیٹھ جانا۔ ہم نے سنت یہ چھوڑ دی ہے، کسی کی نہ ماننا۔ جتنی کتابیں پڑھی ہیں سب میں لکھا ہے کہ میت کی تدفین کے بعد وہاں قبر پہ اتنی دیر بیٹھے جتنی دیر عصر سے مغرب کا۔ کہیں لکھا ہے کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے۔ پوچھا گیا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے کتنی دیر؟ انہوں نے کہا ہم عصر سے مغرب تک اونٹ کاٹ کے تقسیم کر دیتے تھے، بس اتنا وقت۔ انہوں نے کہا میری قبر پہ بھی بیٹھنا میرے بچوں، تاکہ میں اپنے پروردگار کے آنے والوں کو صحیح جواب دے سکوں۔ یہ سب چیزیں سنت سے ہیں، اس پہ عمل کرو۔ میت کو قبر میں پوری کروٹ دے کے، پوری کروٹ دائیں طرف کرنا یہ سنت ہے۔ لوگ صرف چہرہ کر دیتے ہیں، میت کا حق مارتے ہیں۔ قبر کے اوپر کی مٹی میت کا حق ہے، خبردار جو کوئی اسے اٹھائے۔ اور اسی طرح میت کے انتقال کے بعد اس کے ساتھ نرمی اور رحمت کا معاملہ اور کسی کی برائی کا کوئی تذکرہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے، یہ خام خواہ لوگوں نے اسے فرقہ واریت کا مسئلہ بنا۔ اللہ کہتا ہے خود وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، لوگوں تمہارے مال میں میں نے حق رکھا ہے، ان کا جو محروم ہے، ان کا جو سائل ہیں، ان کا جو مانگتے ہیں، ان کا جو نہیں مانگتے۔ اللہ کہتا ہے یعرفون بسیماہم، تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے دین کا کام کرتے ہیں، اس مصروفیت کی وجہ سے وہ معاش کما نہیں سکتے۔ یہ جو کہتے ہیں نا مولوی معاشرے پہ بوجھ ہے، یہ پیر بوجھ بنے، یہ سارے یہ ان کو جواب، کبھی خدا کی کتاب پڑھی ہو تو تب نا۔ یہ جتنے لبرلز بنتے پھرتے ہیں اور یہ جتنے کرتے ہیں، ان سے ہم نے کئی مرتبہ پوچھا کہ میاں آپ نے کبھی قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھی؟ نہیں پڑھا نہیں، اگر سچ بولو۔ نظریاتی کونسل کا بل آیا، صحیح ہے غلط ہے اس سے مجھے بحث نہیں، 29 آدمی 29 صحافیوں سمیت میں نے کہا جی بل آپ نے پڑھا ہے سچ بتائیے؟ نہیں جی بل نہیں پڑھا۔ اے یار جس چیز کو تم نے پڑھا نہیں، جانتے نہیں ہو، اس پہ فتوے کیسے لگانے لگے ہو؟ پڑھو تو صحیح۔ اسی لیے خدا کہتا ہے کہ جن لوگوں کو دین کے کام نے کمانے سے روک دیا ہے، تعرفہم بسیماہم، تم ان کے حالات پر غور کرو، لا یسألون الناس الحافا، وہ کسی کے سامنے اپنی ذاتی ضروریات کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاتے شرم کی وجہ سے۔ اللہ کہتا ہے ان کی مدد کرو۔ اور پھر خدا نے یہ کہا کہ میں تمہیں اجر دوں، یہ نہیں کہا فلاں فلاں چیز، کہا میرے ذمہ رہا، ہم دیں گے، ہم شہنشاہ ہیں، ہم بادشاہ ہیں، تم ان کی مدد کرو ہم تمہیں دیں گے۔ من انصاری الی اللہ، اللہ کہتا ہے کون ہے جو میرے دین کی مدد کرتا ہے؟ من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو میرے نام پہ قرض دیتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، یُؤْتِکُمْ کِفْلَیْنِ مِن رَحْمَتِی، ہم اپنی ڈبل رحمت تمہیں دیں گے۔ پہلے تو ایک دیتے تھے نا، جب میرے لیے خرچ کرو گے میں ڈبل تمہیں کر کے دوں گا۔ اللہ اسی لیے کہتا ہے
کہ ان پہ خرچ کرو، اور دیکھو یہ تمہارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صحابہ آ رہے ہیں تو کہ انہوں نے کہا آپ ہمیں سواری دے دیں، ہم اللہ کی راہ میں لڑیں گے۔ قلت لا اجد، آپ نے کہا میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں رہا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں وہ جب واپس پلٹے ہیں، اللہ کہتا ہے ان صحابہ کے آنسوؤں کو دیکھو، وہ رو پڑے اور ان کا اللہ ہم اتنے غریب ہیں، تیری راہ میں ایک سواری بھی نہیں ہے جو ہم چل سکیں۔ اللہ کہتا ہے انہیں بشارت دے، ہم نے ان کی نیکی کو قبول کیا، ہم انہیں جنت میں جگہ دیں گے۔ اللہ بار بار کہتا ہے خرچ کرو، اس لیے کہ مال کا خرچ عبادت ہے۔ قرآن اسی لیے کہتا ہے کہ لوگوں کو انفقو، خرچ کرو۔ اللہ کہتا ہے لیلم و نہار، دن اور رات کو میرے بندے میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں انہیں دوں گا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وابدأ بمن تعول، سب سے پہلے دیکھنا کہ تمہارے ارد گرد کون مستحق ہے، اس پہ خرچ کرو۔ اللہ کے بندوں کے کام آنا، اپنے رشتہ داروں کے مسائل کو حل کرنا، قومی اور ملکی سطح پر خرچ کر کے ادارے بنانا، یہ ایسی نیکیاں ہیں جن کو خدا یقیناً اجر دے گا۔ اللہ کو اتنی اپنی یہ مخلوق عزیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک آدمی راستے سے گزر رہا اور اس نے ایک درخت دیکھا، پھر اس سے کہا یہ درخت کانٹوں والا ہے، اسے ہٹا دینا چاہیے، اللہ کی مخلوق اس سے تکلیف ہوگی، کسی کو کانٹا چبھ جائے گا۔ اس نے درخت ہٹایا اور اللہ نے اپنے فرشتوں کو بلایا اور فرمایا میں نے اس اپنے بندے کی نیکی کو قبول کیا، اس کے گناہ معاف ہوئے اور اسے جنت کی بشارت دو۔ میرے بندے نے میرے بندوں کے لیے تکلیف کی چیز ہٹا دی، پیاس بجھانا، لوگوں کو کھانا دینا، لوگوں کو کپڑے دینا، لوگوں کے رشتے کرانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا افضل ترین نیکی، آپ نے فرمایا جہاں رشتہ جائے سفارش کیا کرو کہ بچہ لڑکا اچھا ہے، لڑکی اچھی ہے، کر لیں۔ اور آپ نے کہا ان لم تفعلوا، اور اگر تم نکاح میں ایک دوسرے سے تعاون نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض، زمین پہ یہ جوان لڑکے اور لڑکیاں جانچ میں آزمائش میں پڑ جائیں گے، اور فساد کبیر، آپ نے فرمایا سارے معاشرے میں فساد مچ جائے گا، یہ نہ کرو۔ نکاح کے لیے سفارش کیا ہوا، لوگوں کے نکاح کرانا، ان کے گھر آباد کرنا، یہ سارے نفس اپنی مال کی جان کی قربانی دے کر لوگوں کے متعلق فلاح و بہبود، اللہ کہتا ہے خرچ کرو، اور اللہ کہتا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ہم نے تمہارے مال میں حق رکھا ہے ان کا جو سوال کرتے ہیں اور ان کا بھی جو محروم۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یحض علی طعام المسکین، یہ لوگوں کو کھانا کھلانے، مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بارے میں ترغیب بھی نہیں دیتا تھا، ایسا خراب آدمی تھا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، میرے بندے کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں یار کسی شکریہ کی ضرورت نہیں، کوئی ہم آپ سے اجر نہیں چاہتے، اللہ کے لیے یہ کھانا کھا، کپڑے لوگوں کو پہنا، اتنی سکیمز کرتے ہیں کہ سیکیورٹی ملے۔ ہمارے اخلاقیات تباہ ہو گئے کیونکہ ویلفیئر سٹیٹ کی بجائے سیکیورٹی سٹیٹ ہو گئی۔ ویلفیئر سٹیٹ ہوتی تو کیا ہوتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے بھائی کو کپڑا پہناؤ، اور جب تک اس کپڑے کا ایک پیبند بھی اس کے جسم پہ باقی ہے نا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ حدیث ان کو کوئی سنائے جو ہزار ہزار جوڑے کپڑوں پہ دے سکتے ہیں۔ کافر اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو نفع ملتا ہے۔ حکیم ابن حزام کافر تھے، مشرک تھے، کہا اللہ کے رسول میں نے 1000 آدمیوں کو کپڑے پہنائے اور میں نے حج میں 1000 آدمیوں کو مفت سواریاں دی، اور اللہ کے رسول میں نے 1000 آدمی گن کے کھانا کھلایا، لیکن میں مشرک تھا، مجھے اس کا اجر ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلمت علی ما اسلفت، وہ جو نیکیاں کی تھی نا اس کی وجہ سے ہی تو اللہ نے اسلام سے نوازا، اللہ نے نقد صلہ دیا کہ لو ایمان لے جاؤ۔
اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، بڑا عبادت گزار ہے ایک آدمی لیکن پیسے نہیں خرچ کرتا، اور دوسرا سخی ہے لیکن عبادت کم کرتا ہے. آپ فرمایا یہ زیادہ اچھا ہے سخی، جو عبادت اگرچہ کم کرتا ہے لیکن اپنا مال خرچ کرتا ہے. جنت کے دروازے پہ فرمایا میں نے دیکھا اور میں رک گیا، وہاں لکھا ہوا تھا جس نے خرچ کیا اسے ہم نے دگنا دیا، اور جس نے قرض دیا اسے 18 گنا دیا. میں نے کہا جبریل، یہ قرض دینے والے کو زیادہ کر دیا اور جس نے اپنا مال دے دیا، ختم کر دیا، خیرات کر دی، اس کو کم کر دیا، یہ کیا؟ تو اس نے کہا آپ کے پروردگار نے کہا ہے کہ جو قرض دیتا ہے وہ اپنے بھائی کی ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے، اسے وہ بھی اجر ہے اور یہ بھی اجر ہے. 18 گنا ایک کے عوض میں 18 ملتے ہوں. کون اس تجارت کو چھوڑتا ہے؟ اللہ کہتا ہے خرچ کرو میری راہ میں. کچھ نہ ہوتا اس خرچ کرنے میں، کچھ بھی نہ ہوتا میرے بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو، 2 چیزیں بتا دی، بس اس کو یاد رکھو. آپ نے کہا تطفئ غضب ربکم، تمہارے پروردگار کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. جب ہم کرتوت کرتے ہیں نا ایسے ویسے، اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے. فرمایا تم خرچ کرتے ہو، خدا کا غصہ، آگ ٹھنڈی ہو جاتی ایک، اور دوسرے میتۃ السوء، اور تمہیں ذلت کی موت سے بچائے گا یہ خرچ کرنا. سب سے بڑی ذلت کی موت یہ ہے کہ آدمی کفر پہ مر جائے. فرمایا میتۃ السوء، اللہ تمہیں بچائے گا. ذلت کی موت بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ معاف. اس لیے خدا کی عبادت کرے فکر سے، خدا کی عبادت کرے جسم سے، خدا کی عبادت کرے جان سے اور مال سے، اور خدا کی عبادت کرے ان چیزوں میں جو اللہ نے ضروری قرار نہیں دی. لیکن اللہ کہتا ہے میری عبادت کرو، میں تم سے خوش ہوں گا. عجیب حدیث سنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ حدیث صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور تابعین جب سنتے تھے جسا رکبتے، دونوں گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے تھے. وہ کہتے تھے اس حدیث کا ادب ہے کہ ہم بیٹھ جاتے ہیں. اللہ نے کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے جا کے کہنا کہ لو ان اولکم وآخرکم، تمہارے اولین اور آخرین، تمہارے انسان اور تمہارے جن اور تمہارے جانور اور جو بھی ہے، سب کے سب ایک میدان میں بیٹھ جاؤ اور مانگو مجھ سے، میں ہر ایک کی خواہش کو پورا کروں. عبرۃ من البار، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی، جتنا سوئی کو سمندر سے ڈبو کے نکالو تو پانی کم ہو. اور ان سے کہنا کہ تم سب میرے عبادت گزار اتنے بن جاؤ، ما خطر علی قلب بشر، کسی انسان اور جن اور حیوان کے دل میں گناہ کا خیال بھی نہ گزرے، اتنے پاک بن جاؤ. ما زاد فی ملکی شیئا، تم میری بادشاہت میں ایک ذرے کے برابر اضافہ نہیں کرتے، اور تم اتنے نافرمان ہو جاؤ. اشقا قلب رجل، جتنا بدبخت آدمی کا دل میرا نافرمان ہے، فرعون، ابو جہل، اتنے میرے نافرمان ہو جاؤ نا. ما نقص من ملکی شیئا، میرے بندو میری مملکت، میری حکومت میں ذرہ برابر تم کمی نہیں کر سکتے. انا اغنی عن الشرک الشرکاء، میں بے نیاز ہوں، جو بھی میرے ساتھ شرک کرتا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہی نے کہنا کہ میرے بندو انما ہی اعمالکم، یہ تمہارے اعمال ہیں اور تمہارے اعمال ہم لوٹا کر تمہیں ہی دے دیتے. اس لیے اللہ نے جو چیز فرض قرار دی ہے اس کا خیال کرے. صحیح عقیدہ فرض، جسم کی عبادات میں نماز فرض، مال کی عبادات میں زکوٰۃ فرض. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بار بار لوگوں کو کہتے تھے زکوٰۃ دو، پیسے نہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جمعہ پڑھاتے تھے، پہلا جب رمضان کا ممبر پر بیٹھ کے کہتے تھے کہ اتنے مال پہ اتنی زکوٰۃ، اتنے مال پہ اتنی زکوٰۃ ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس شخص نے زکوٰۃ نہیں دی اس نے کفر کیا.
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ بات پہنچی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سوچتے رہے کہ عبداللہ نے یہ فتویٰ کیسے دیا ہے۔ پھر حج میں جب وہ حاضر ہوئے عراق میں تھے، امیر المومنین نے کہا عبداللہ آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جس نے زکوٰۃ نہیں دی اس نے کفر کیا؟ ان کا جی۔ فرمایا یہ کیسے؟ زکوٰۃ نہ دینا تو کبیرہ گناہ ہے، کفر تھوڑا ہی ہے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین اگر کفر نہ ہوتا تو ابوبکر جہاد کرتے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جھومتے رہے اور فرمایا کنیف ملی العلم، یہ چھوٹے سے قد کا خدا نے علم سے بھر دیا، یہ چھوٹا سا قد ہے اس کا لیکن اللہ نے اس کو علم سے بھر دیا ہے۔ بار بار فرماتے تھے کہ ابن مسعود کا علم ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا فرمایا 90% علم اس ایک شخص کے پاس ہے، لوگوں میں اسی لیے اس کی اتنی عزت کرتے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا حضرت اگر جہاد زکوٰۃ کا نہ دینا کفر نہ ہوتا تو ابوبکر ایسے ہی جہاد کرتے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ ابوبکر عمر، وہ تاخیر ہوئی، دیر ہو گئی آنے میں، آپ نے فرمایا ابوبکر اور عمر تم میرے لیے آنکھوں اور کان کی طرح ہو، تم نہ آؤ تو میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا، میں جب تم دونوں کسی بات پر جمع ہو جاؤ تو میں اس کی مخالفت نہیں کرتا، میں سمجھتا ہوں بس ٹھیک ہے تم لوگوں نے فیصلہ کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ جو لوگوں کو زوم ہوتا ہے نا کہ میں نے یہ کام کیا، اتنا بڑا کام، میں نے مسجد، میں نے مدرسہ، میں نے کتاب، ارے یار ٹیم ورک ہوتا ہے، سارے مل جل کے کیا کرتے ہیں، اکیلا آدمی بیچارہ کیا کر سکتا؟ کوئی پیسہ لاتا ہے، کوئی وقت دیتا ہے، کوئی انجینئر ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی چیز کو پھر جا کر بڑے پروجیکٹس بنا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو اس کے دوست دیے ہیں جو اس کی مدد کرتے ہیں، اور آپ نے فرمایا زمین میں تمہیں اپنے دوست بتاؤں اللہ نے جو مجھے دیے ہیں جو میری مدد کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ طلحہ میرا دوست ہے، یہ میری مدد کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا زبیر میرے دوست ہیں، یہ میری مدد کرتے ہیں۔ اور فرمایا ابوبکر اور عمر اللہ نے یہ سارے دوست مجھے دیے ہیں جو پروجیکٹس میرے ہیں یہ اس پہ کام کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے بعض چیزوں کو فرض قرار نہیں دیا، اس کے باوجود اللہ کہتا ہے یہ کام کرو۔ خوش اخلاقی بعض اوقات فرض بھی ہو جاتی، لوگوں سے اچھی طرح ملنا، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے ہمیشہ اچھی طرح ملا کرو، اچھی بات کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کبھی کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ دیکھو ولا تلمزوا، اور کسی کا برا نام نہ رکھو۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، برباد ہو گیا وہ آدمی جو دوسروں کو تانے دیتا ہے، تانے بھی دیتا ہے، آر دلاتا ہے کہ تم فلاں خاندان، فلاں قبیلہ، فلاں تمہاری ماں، فلاں۔ اللہ کہتا ہے نہ کرو ایسے، معاشرہ بکھر جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ توڑنے والے، اپنی رشتہ داریوں کو ختم کرنے والے، قرآن اسی لیے کہتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ نہ کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور وہ لوگ جو اپنی رشتہ داریوں کو توڑ دیتے ہیں، أُولَٰئِكَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، خدا نے لعنت کی ہے ان کو۔ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ان کے اعمال برباد کر دیتا ہے۔ رشتہ داریاں، کوئی رشتہ دار نیک بھی تو ہوا کرتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے، باپ نیک ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم قیامت میں گناہگاروں کو بخشیں گے۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، اور ان کے باپ دادے جو پیچھے گزر چکے ان کی نیکی سے وہ بخشے جائیں گے اور ان کی نیکیوں سے یہ بخشے جائیں گے۔ اکیلی کٹیا بنا لے بیٹھا رہے، کوئی رشتہ داری نہیں، نہ کسی کی دعا میں شامل ہے، نہ کسی کے صدقے خیرات میں شامل ہے، کرنے کیا چلا ہے؟ اللہ کہتا ہے ہم تمہارے گناہ معاف کرتے ہیں اس لیے کہ تم ایک اچھے آدمی کی اولاد ہو، تمہارا باپ بڑا اچھا۔ کیا ہے؟ نبی موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، دو نبیوں کو لگا دیا جی دیوار تعمیر کرو، اور دیوار تعمیر کر رہے ہیں، شام ہو گئی، تھک گئے بیچارے، گاؤں والوں نے کھانا نہیں دیا۔ اللہ کہتا ہے اس لیے کہ وہاں خزانہ تھا، دیوار گر گئی تھی، خزانہ لوگ لوٹ کے لے جاتے۔ کانا ابوہما صالحا، ان دو یتیم بچوں کا باپ بڑا نیک آدمی تھا،
فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے پروردگار نے چاہا کہ اس کی نیکی کی وجہ سے اس کی اولاد کا رزق بڑھا دیا جائے۔ ماں باپ کی نیکیاں اولاد کے کام آ جاتی ہیں، بہن بھائیوں کی نیکیاں ایک دوسرے کے کام آ جاتی ہیں۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے فہیم اور دانا آدمی نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اپنی صاحبزادی ام کلثوم کا رشتہ مجھ سے کر دے۔ کامل المومنین، اس کی عمر تھوڑی ہے۔ فرمایا میں مانتا ہوں، اور علی میں شادی کے اب ضرورت بھی نہیں ہے مجھے، لیکن میں ہر وہ کام کرنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے اللہ قیامت میں معاف فرما دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تھا، تم سے بھی کہا تھا کہ قیامت میں سارے نسب ٹوٹ جائیں گے، میرا نسب کام آئے گا۔ تو اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے داماد ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں صاحبزادی صاحبہ فاطمہ کی بیٹی سے شادی ہو جائے، میں آپ کا داماد بن جاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں خیال فرمائیں۔ 40,000 درہم ان کی عزت، شرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی، اس کے ادب اور احترام میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنا حق مہر دیا تھا۔ 40,000 درہم سوچا نہیں جا سکتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ میری اہلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں، یہ سب کچھ اس کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے گرد تو گھوم رہا ہے۔ ہماری نمازیں، ہمارا روزہ، ہمارا ایمان، اللہ کی توحید، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا کہ اللہ ایک ہے، انہی کے گرد تو گھوم رہی۔ ہم اگر ان کی عزت نہ کریں، ان کی سنت کی پیروی نہ کریں، اور اگر ہم ان کا احترام نہ کریں، ہم ان کے دین کا کام نہ کریں، تو ہم نے کیا کیا؟ جھک ماری زندگی میں، کیا کیا؟ اللہ عمل کی توفیق۔ طاق راتوں کی عبادت کے متعلق آپ نے دریافت فرمایا ہے، تو جو بھی عبادت آپ کرنا چاہیں، نوافل پڑھیے، تلاوت کیجیے، کوئی علمی مجلس، مذاکرہ، سوال جواب کی محفل، یہ سب عبادت کی مختلف صورتیں ہیں، سب عبادت کی مختلف صورتیں۔ کوئی 100-200 ٹھنڈی پانی کی بوتلیں لے لیں، گاڑی میں بیٹھ جائیے، جہاں کوئی پولیس والا کوئی نظر آئے اسے دیجیے کہ پیو یار، سحری میں پینا، یہ عبادت ہی ہے نا، اور کیا۔ ہم در حقیقت عبادت کے ان معروف اور متوارث اعمال میں جکڑے گئے ہیں جو یقیناً عبادت ہیں، لیکن ہم اس کے علاوہ سوچتے نہیں۔ 10-20 تکیے رکھ لیجئے کبھی گاڑی میں، گرمیوں کی راتوں میں نکلیے، اور جتنے فٹ پاتھوں پہ سوتے ہوئے ملیں ان کو تکیہ دیجئے کہ یار آرام سے نیند کرو، یہ عبادت ہی ہے نا، اور کیا ہے۔ تو اس لیے عبادت کی مختلف شکلیں ہیں۔ آپ ان طاق راتوں میں بچوں کو بٹھا کے سمجھائیں کہ دین کیا ہے، یہ عبادت ہی تو ہے۔ مسجد کے پانی کی فکر کرنا کہ یار ٹنکی بھری ہے کہ نہیں بھری، یہ عبادت ہی تو ہے۔ تو اس لیے شریعت نے ان طاق راتوں میں عبادت کو مخصوص نہیں کیا، یہ کہا ہے عبادت پر۔ جب کہا ہے آزاد چھوڑا ہے، آپ لوگوں کو آزاد رہنے دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بس یہ فرمایا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ کیا دعا مانگے، تو آپ نے فرمایا یہ دعا مانگنا کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو، اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، کریم اللہ آپ بڑی عزت والے ہیں، تحب العفو اللہ آپ چاہتے ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں جب بندے ایک دوسرے کو معاف کر دیں، تو فاعف عنا اللہ آپ بھی ہمیں معاف کر دیں، یا غفور اے بخشنے والے۔ عربی میں پڑھیے، نہیں تو اردو میں پڑھیے، پنجابی، پشتو، انگلش، جو زبان آپ کو آتی ہے اس میں پڑھیے کہ اللہ معاف فرما دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی عبادت آپ کرنا چاہیں، کیونکہ صحیح احادیث میں آیا ہے کہ جبریل امین اس رات کو اترتے ہیں،
اور جبریل ہاتھ ملاتے ہیں، اللہ کے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں اس شخص سے جو عبادت میں مصروف ہو. یہ جتنی طاق راتیں، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بنیادی طور پر یکسوئی تھی، بالکل خاموشی، ایک طرف کو رہنا. اور اسی وجہ سے آپ اپنے دادا کی پیروی میں غار حرا تشریف لے جاتے تھے. یہ غار حرا جانا یہ حضرت عبد المطلب کا کام تھا. حضرت عبد المطلب ہمیشہ رمضان پورا غار حرا میں گزارتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادا کو دیکھا تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی غار حرا تشریف لے جایا کرتے تھے. وہ غار حرا کی جو تنہائی تھی وہ اتنی عروج پہ پہنچی اور یکسوئی کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں جبریل آپ سے ملنے آ گئے اور اقرا بسم ربک الذی خلق قرآن شروع ہوا. اس لیے صاحب مغازی ابو اسحاق وغیرہ نے قرآن کے نزول کی تاریخ جو لکھی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں سے کسی بھی ایک رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت اس درجہ عروج پہ تھی کہ اللہ کی طرف سے وحی شروع ہو گئی. یہ معارف الحدیث میں مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ میں لکھا ہے. تو اس لیے عبادت بہت وسیع معنی میں، جیسے آپ کو جیسے اچھا لگے، جس میں دل لگے. ہماری کوئی تحقیق نہیں میاں، ہم نہ محقق ہیں، نہ ہمیں کچھ پڑھنا لکھنا آتا ہے. یہ جو الفاظ اس طرح کے لکھتے ہیں نا، آپ کی تحقیق کچھ نہیں، ہمیں کوئی تحقیق نہیں ہے. جو پچھلے لکھ گئے نا امت میں، اس سے پڑھ کے ہم سمجھ لیں یہی ہماری معراج ہے. بس اب نئی تحقیقیں اور نئے مسائل. یاد رکھو فتنوں کے زمانے میں اجتہاد کرنا یہ ایک اور فتنے کو دعوت دینا ہے. پہلے ہی امت ٹکڑے ٹکڑے ہوئی ہے اپنی اپنی تحقیق کے مطابق. یہ جو نئے نئے شگوفے چھوٹتے ہیں نا، یہ جنہیں ناظرہ قرآن نہیں پڑھا وہ بھی آگے ٹی وی اور ریڈیو پہ درس دیتے ہیں، تو ان کی تحقیقات ہوتی ہوں گی. ہم تو آپ کے سامنے وہی تحقیق رکھتے ہیں جو پچھلی امت میں لوگوں نے لکھی اور جس پہ امت اللہ کے پاس پہنچی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی تھی کہ میری امت مجموعی اعتبار سے گمراہ نہیں ہوگی. یہ میاں اور کوئی کاغذ نہیں ملا، یہ ایڈیز کی بیگ پہ آپ لکھ لائے، اور کوئی کاغذ نہیں ملا. لڑکیاں کوئی ایک گھر مقرر کر کے اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، مطلب 4 کزنز مل کے کسی ایک کے گھر اعتکاف میں بیٹھ جائیں. ہو تو سکتا ہے، لیکن یہ دیکھ لیا جائے کہ اعتکاف ہوگا یا گپیں ہوں گی یا غیبت ہوگی. ذرا اس کی احتیاط کر لی جائے، باقی اعتکاف ہو جائے گا. اعتکاف کا اگر کسی کو سوال پوچھنا ہو تو بھائی کس قیامت کے یہ نامے میرے نام آتے ہیں. مسجد کے محراب سے آگے دائیں طرف مسجد کی جگہ تھی. اچھا، ہم نے وہاں کمرہ بنا کے مسجد کے ساتھ ملا دیا. ٹھیک، چاہتے ہیں کہ سردیوں میں باجماعت نماز اس کمرے میں ادا کی جائے کیونکہ مسجد کا ہال ٹھنڈا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ اس میں کیجئے. اب تو چونکہ دین سبجیکٹ ٹاپک نہیں نہ رہا، وگرنہ مسلمان ہمیشہ صیفی اور شتائی مسجد بناتے تھے. صیفی مطلب یہ ہوتا تھا کہ گرمیوں میں کہاں نماز پڑھی جائے گی، اور شتائی کا مطلب ہوتا تھا سردیوں میں کہاں نماز پڑھی جائے گی. تو سردیوں کا پورشن مسجد میں الگ ہو جاتا تھا، گرمیوں کا پورشن الگ ہو جاتا تھا، تاکہ لوگ عبادت یکسوئی سے کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تھے رمضان میں، تو مدینہ منورہ سے جب 2 منزل پیچھے رہ گئے، گویا 30-32 میل غالباً،
تو اتر پڑے اونٹ سے اور فرمایا بھئی بہت شدید گرمی ہے، میرے سر پہ پانی ڈالو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دیر تک پانی ڈالتے رہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پینے کے لیے ٹھنڈا پانی 2 دن کی مسافت سے منگوایا کرتے تھے۔ 2 دن اونٹ پہ لوگ جاتے تھے، پانی بھر کے لاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے تھے۔ یہ جو مسجد نبوی میں یہ جو آگے فیصل والا ہال جو بنا ہوا ہے، تقریباً اس جگہ پہ ایک باغ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں جاتے تھے، اس کا پانی بہت پسند تھا، ہمیشہ ٹھنڈا پانی پیتے تھے۔ کنویں میں پاؤں لٹکا کے بیٹھ جاتے تھے ٹھنڈک کے لیے۔ یہ سب احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ عبادت میں راحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے کہ آدمی اطمینان سے عبادت کرے۔ اسی غرض سے یہ اے سی مسجد میں لگاتے ہیں، پنکھے لگاتے ہیں۔ تو مسلمان سیفی اور شتائی مسجدیں بنواتے تھے، یعنی سردیوں میں وہ حصہ جہاں دھوپ پڑے اور گرمیوں میں وہ حصہ جہاں سورج نہ آئے۔ تو اس لیے کوئی حرج نہیں، آپ اس کمرے میں نماز پڑھیے، اے سی لگوا لیجئے، ہیٹرز لگوا لیجئے، بہت اچھا ہے۔ اب لوگوں نے اعتکاف بیٹھنا ہے تو اعتکاف والوں کے بستر اس کمرے میں لگا دیے جائیں، محراب سے آگے ہونے کی وجہ سے۔ محراب سے آگے تو ہے کمرہ، لیکن ظاہر ہے کہ وہ نماز جب بھی جماعت سے پڑھیں گے تو پھر امام کے پیچھے آ جائیں گے، تو ٹھیک ہے، اپنے نفل چاہے محراب سے آگے پڑھتے ہیں، لیکن آپ نے بنیادی طور پہ اس کمرے کو چونکہ مسجد میں داخل کر دیا ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں۔ گندم گھرانے پر جتنا عشر، یہ جتنا لکھا ہے یا جھٹنا لکھا ہے؟ تے اور ٹے میں فرق ہے میاں، جتنا عشر بنتا تھا نکال دیا ہے، اب زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس گندم کو بھی شامل کرنا ہے؟ بالکل نہیں۔ جتنی گندم آنی تھی آ گئی، 100 من آ گئی، 10 من عشر نکل گیا، 90 رہ گئی، یہ سارا سال اب استعمال کریں گے نا، اس پہ کیوں عشر آئے گا؟ اب یہ زکوٰۃ کیوں آئے گی؟ وجہ ایک بار آپ ادا کر چکے۔ جس مال سے شریعت ایک مرتبہ اپنا حق وصول کر لے، دوبارہ اس پہ حق وصول نہیں کرتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کو ایک مرتبہ وطر پڑھ لے، لا وطران فی اللیلہ، دوبارہ نہیں وطر پڑے گا۔ جس مال سے ایک مرتبہ زکوٰۃ کی کٹوتی ہو گئی، دوسرا آدمی اس کی زکوٰۃ ادا نہیں، وہ آدمی اپنے مال کی دوبارہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا۔ جمعہ کی تقریر اور سوال جواب جو لوگ انٹرنیٹ پہ لوڈ کرتے ہیں، براہ راست سنوانے کا انتظام کر دیں یا اس دن نیٹ پہ اپلوڈ کر دیا کریں، مہربانی ہوگی۔ مطلب یہ اعلان مجھے کرنا ہے، خبر دینی ہے، تو بھائی اعلان کر دیتے ہیں۔ یہ لکھا ہے کہ جمعہ کی انتظام بھی کرنا ہے۔ جمعہ کی تقریر اور سوال جواب جو لوگ انٹرنیٹ پر اپلوڈ کرتے ہیں، وہ اگر براہ راست سنوانے کا انتظام کر دیں تو اسی دن نیٹ پر اپلوڈ کر دیا کریں، مہربانی ہوگی۔ مجھے سوال سمجھ میں آیا ہے؟ نہیں، پتہ نہیں، جو کرتے ہوں گے بھائی کرو، اگر یہ صحیح ہے۔ ہم نہ کبھی انٹرنیٹ پہ گئے، نہ کبھی سوال جواب دیکھے، نہ تقریریں سنیں۔ قرضہ لے کر کاروبار کریں تو اس سے زکوٰۃ دینی پڑتی ہے؟ جی، قرضہ آپ نے لیا بینک سے، فرض کر لیجئے 10 لاکھ کا، اب آپ کی ملکیت ہے نا، اس سے آپ کاروبار کریں تو وہ تو پھر آئے گا، لیکن ٹوٹل جب ایسٹ سارے آئیں گے بس کروڑ بن جاتا ہے، اس قرضے کو منہا کرنا پڑے گا۔ یہ آپ کی مسجد سے ریلیٹڈ ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے آپ کی مسجد میں اعتکاف کا موقع مل رہا ہے، 76 کی مسجد میں تمام انتظامات عمدہ ہوتے ہیں، بس ہر دفعہ پانی پینے کا مسئلہ رہتا ہے۔ جو کولرز باہر سین میں رکھے ہوتے ہیں وہ فوراً خالی ہو جاتے ہیں، کیونکہ لوگوں کی تعداد کے ساتھ ساتھ گرمی بھی کافی زیادہ ہے، اس لیے اس مسئلے کا کوئی مناسب حل کر دیا جائے تو بہت نوازش۔ ٹھیک ہے بھائی، ایک حل تو یہ ہے کہ صرف اعتکاف کے دنوں کے لیے عارضی طور پر کسی مناسب جگہ پہ الیکٹرک کولر لگا دیا جائے لبِ سڑک، یا پھر چھوٹے چھوٹے کولروں کی بجائے، یہ کولر کی جمع کولروں آتی ہے،
یا پھر چھوٹے کولرز کی بجائے ایک بڑا برتن جیسے کہ عام طور پہ شادی بیاہ کی تقریبات میں رکھا جاتا ہے، رکھ دیا جائے تو شاید یہ مسئلہ کسی حد تک حل ہو جائے۔ بھائی جو لوگ انتظام کرتے ہیں میں بھی انہی کا محتاج منت، یہ آپ کا رکا ان تک پہنچا دیں گے تو یہ ان کی جن کی ڈیوٹی ہے وہ انشاءاللہ امید ہے آپ کے لیے بندوبست ہے۔ فرمائیے۔ جی آفتاب بس ہیں اعتکاف کے متعلق بتا دیجیے۔ اعتکاف کے متعلق اعتکاف کا یہ ہے بھائی بہت بڑی عبادت ہے، یکسوئی اور تنہائی کے لیے، اور سب سے اچھا اعتکاف وہ ہوتا ہے جس میں علم آدمی سیکھے اور پہلے سے زیادہ تعلیم حاصل کرے، اور وہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری حیات طیبہ میں اس کا اہتمام فرماتے رہے ہیں۔ بدر چونکہ 17 کو ہوئی تھی تو بدر کے سال واپسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں ٹھہرے فتح کے بعد 3 دن، تو واپسی جو مدینہ منورہ میں ہوئی تھی وہ 22 یا 23 رمضان کو ہوئی ہے۔ اس سال آپ نے اعتکاف نہیں کیا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے 20 دن کا اعتکاف کیا، تو بعض محدثین کہتے ہیں یہ بدر کے سال کی قضا تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ جتنا تھا وہ کوئی عبادت ایک مرتبہ جب شروع کر دیتے تھے پھر اسے مسلسل کرتے رہتے۔ بدر اعتکاف کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے ایک شخص کا اعتکاف 1 دن اور رات کا جہنم میں اور اس میں اتنا فاصلہ کر دیتا ہے جتنا یہ تمہارے زمین و آسمان کے درمیان۔ اور اعتکاف میں آدمی ایک طرح سے اللہ کے در پہ جا کے بیٹھ ہی جاتا ہے کہ اب آپ معاف کر ہی دیں۔ فضیل رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے تھے۔ تو اعتکاف ان بہترین عبادتوں میں سے ہے جو انسان کو تزکیہ نفس میں کام دیتی ہیں، اور انسان اس عبادت کے ذریعے اپنے نفس کو قابو بھی پاتا ہے اور اجلا بھی کرتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف میں کوئی آدمی اگر یہ سوچ لینا کہ میں انسان ہوں کہ نہیں ہوں، 10 دن یہ سوچے کہ میں جو کرتوت کرتا ہوں میں آخر ہوں کیا، اسی لیے اللہ کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور آدمی کو چاہیے وہ سوچے کہ کل کے لیے وہ کیا کر رہا ہے، میرے پاس کیا بھیج رہا ہے۔ تو اعتکاف میں اگر 10 دن میں اس کا جواب مل جائے نا کسی کو کہ میں ہوں کیا، یقین مانو اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اور اسی طرح اعتکاف میں خدا کی عبادت کا کوئی بھی رنگ اختیار کر لے اللہ کے ہاں بہت پذیرائی ہے، اس کی تلاوت ہے۔ سال میں پورا قرآن 2 مرتبہ پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے، تو 10 دن میں 2 مرتبہ قرآن پڑھ لے، تراویح ہے۔ اسی طرح کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا یہ اعتکاف میں عبادت ہے، ویسے بھی عبادت ہے لیکن مسجد میں پڑھے گا تو اور عبادت۔ نیک نیتی سے کام کرنا، بسا اوقات کام اچھا ہوتا ہے، دیکھنے والے کی نظر برا بناتی ہے۔ کام اچھا ہوتا ہے، دیکھنے والے کی نظر کہتی ہے یہ برا ہے۔ مثلاً ایک آدمی ہے، اسے بہت شوق ہے شبینہ سننے کا، قرآن سننا چاہتا ہے، شبینہ ہو رہا ہے، 10 پارے پڑھے جا رہے ہیں فرض کر لیں، تو وہ پیچھے بیٹھا رہتا ہے کرسی پہ، قرآن سنتا رہتا ہے، کھڑا ہونے کی ہمت نہیں، دل نہیں چاہتا۔ دوسری رکعت کے بیٹھا دوسری رکعت کے رکوع میں آ کے ملتا ہے، قرآن سن رہا ہے ویسے ہی، دوسری رکعت کے رکوع میں آ کے ملا اور سلام اور ایک رکعت مل گئی نا، ایک رکعت پھر پڑھ کے اس نے سلام پھیر دیا، تو ثواب تو اسے ملے گا نا 2 رکعتوں کا، ہمارا اجارہ تھوڑا ہی ہے۔ یہ بچے ایسے کرتے ہیں کئی ایک،
تو لوگ بڑا برا مناتے ہیں، مگر ہم سوچتے ہیں کہ اگر اس کی نیت صحیح ہے تو شرعاً اس پہ گرفت کیا ہے؟ نہیں کھڑا ہو سکتا تھا اتنا، اس سے کہا یا اللہ شبینہ بھی ہے، 10 بارے بھی سننے ہیں اور اتنی دیر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، تو 2 رکعتیں تو پڑھی نا، ان 2 رکعتوں کا ثواب تو اس سے ملے گا۔ بہت سی چیزیں ایسے ہی ہیں۔ ایک آدمی پہ مال کی محبت کا بڑا غلبہ ہے، پیسہ کسے نہیں اچھا لگتا، جتنے جتنے زکوٰۃ دینے کے دن قریب آتے ہیں وہ بیچارہ بہت ان ایزی فیل کرتا ہے کہ یا اللہ اب اتنے لاکھ نکالنے پڑیں گے، کروں کیا؟ وہ اپنے اس پیسے کو اپنے بچوں کو، بیوی کو دے دیتا ہے، اور جب تاریخ گزر گئی تو پھر لے لیتا ہے مال کو واپس۔ اب اس شخص نے اگر اس جذبے سے یہ کام کیا ہے کہ اگر زکوٰۃ نہیں دوں گا تو اللہ مارے گا، نیت اس کی اگر ٹھیک ہے نا، تو یہ اس نے اپنے آپ کو بچایا ہے۔ ہم جو اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، اتنا تو خدا قیامت میں پیچھے نہیں پڑے گا۔ ہم تو چاہیں گے کہ ضرور اسے ہیلے کی ایک دفعہ لگا کے جہنم کے نچلے طبقے میں پھکوائیں، لیکن اللہ جانتا ہے اس کی نیت ہے، کہتا ہے خدا جی تو چاہتا ہے لیکن پیسے نہیں خرچ کر سکتا، اب تیرا عذاب آئے گا تو اللہ تیرے عذاب سے بچنے کو یہ کرتا ہوں، وہ جانے، اللہ جانے۔ اور یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے پاس سے کوئی بات کہہ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ایوب علیہ السلام نے منت مانی، بیمار تھے بہت، مفسرین نے لکھا ان کی بیوی کہیں گئی تو شیطان انسانی شکل میں ملا اور اس سے کہا اگر تم میری عبادت کرو نا، ایک جانور میرے نام پہ ذبح کر دو تو تمہارا شوہر بیماری سے نجات پا جائے گا۔ وہ بیچاری پریشان تھیں، آئیں اور اس طرح بتایا حضرت ایوب علیہ السلام کو، اور کہا حضرت شوہر ایک جانور ہی ذبح کرنا ہے نا، کر لے، کوئی حرج نہیں، اس بیماری سے تو نجات ملے گی۔ اللہ کے نبی اور توحید کے خلاف کوئی بات کرے، بڑا غصہ آیا انہیں، اور اپنی بیوی علیہ السلام، تو انہوں نے کہا اللہ مجھے صحت دے دے تو 100 بیعت میں تمہیں ماروں گا، تم مجھے اس چیز کی دعوت دے رہی ہو، اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آزمائش بڑھ گئی، یہ نبی کا ادب ہے خدا کے ساتھ، انبیاء علیہ السلام بڑے ادب کے لوگ ہوتے ہیں، ایسا ادب ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ سہم جاتے تھے اللہ کے ادب اور احترام سے۔ سعدی نے کہا ہے، محروم نے کیا کہا ہے، بے ادب محروم گشت از فضل رب، بے ادب آدمی اللہ کے فضل سے محروم ہوتا ہے، اور بے ادب اکیلا ہی نہیں ڈوبتا، پوری کمیونٹی کو ڈبو دیتا ہے۔ اب جب انہیں بیماری بڑھ گئی تو انہوں نے کتنے ادب سے خدا سے عرض کیا، ان کا رب انی مسنی الضر، اللہ بیماری بہت زیادہ ہو گئی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور سب سے زیادہ مہربانی آپ فرمانے والے، کچھ نہیں، ادب احترام سے عرض کیا۔ اللہ کہتے ہیں انا وجدناہ صابرا، میں نے اپنے بندے کو بڑا صبر کرنے والا، نعم العبد، کیا ہی اچھا میرا پیارا بندہ تھا۔ ہم نے کہا ارکض برجلک، زمین پہ پاؤں مار، ٹھوکر، ھذا مغتسل، پانی نکل آیا، اللہ نے کہا اس سے آپ غسل کریں، وشراب، اس سے پئیں پانی کو۔ اور جب وہ نہا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو اتنے اچھے لگے ایوب کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا میرے اس بندے پہ سونے کی ٹڈیاں برساؤ۔ گراس ہیپر ہوتا ہے نا، بڑا گراس ہیپر ہی کہتے ہیں، گرین کلر کا جو گندم جو فصلیں کھایا، اللہ نے کہا میرے بندے پہ سونے کی ٹڈیاں برساؤ، کمال کا بندہ ہے، اتنا صبر کیا ہے اس نے۔ جب ٹڈیاں برسیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایوب علیہ السلام نہانا چھوڑ کے چادر بچھائی اور سونا جمع کرنے لگے، تو اللہ نے وہی کی، اللہ نے کہا الم اغنیتک، میں نے اتنا کچھ نہیں دے دیا، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا ولاکن لا غنا بی عن برکتک، اللہ تیری طرف سے جو چیز ملے مفت میں اتنی برکتوں والی، اس سے بندہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ لا غنا بی عن برکتک، اللہ تیری برکتوں سے کوئی آدمی بے نیاز نہیں۔
اب یہ مراحل پورے ہوئے اور اب آئی بیوی کی باری، تو اللہ نے فرمایا پھر ہم نے اسے وحی کی، ہم نے کہا فَاضْرِب بِهِ، ایک شاخ لے لے جس کی آگے برانچز 100 ہوں اور اسے ایک مرتبہ مار دے، فَاضْرِب بِهِ، ایک مرتبہ لا تحنث، تیرا قسم وعدہ پورا ہو جائے گا، قسم بھی نہیں ٹوٹے گی اور ہمیں یہ قبول ہے۔ تو ایک آدمی ایک کام اللہ کے خوف سے کرتا ہے، ہیلا کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ بہانے ہیں یار، اللہ جانے وہ جانے، چھوڑ دو، جینے دو اس کو، اس کا اور اللہ کا معاملہ۔ حتیٰ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ پیش آ گیا۔ ایک لڑکی گھر والے اس کے لائے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ امید سے ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد میں یہ روایت آتی ہے، نکال کے دیکھ لینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی سے کہا کہ یہ کس کی حرکت ہے؟ اس کا اللہ کے رسول وہ جو ایک لولا ہے نا جس کے ہاتھ نہیں ہیں، یہ اس نے میرے ساتھ ایسے کیا۔ اسے بلایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا، وہ اتنا سوکھا پتلا تھا، آپ نے فرمایا ارے یہ تو مر جائے گا اگر اس کو کچھ کہا گیا تو، اس کی جان ہی نہیں ہے۔ پھر سوچتے رہے، پھر فرمایا کھجور کی ایک شاخ توڑو اور ایک مرتبہ اس سے مار دو، اس کی تو اتنا دبلا پتلا ہے تو مر جائے گا اگر حد جاری ہوئی۔ شاخ ماری گئی اور آپ نے فرمایا ختم ہو گئی بات۔ یہ چیزیں شریعت نے یہ پہلو رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا سے ڈرتے ہیں اور ہمت بھی نہیں ہوتی یہ کر لیں۔ تو اس لیے چیز اچھی ہوتی ہے، کبھی ہم اپنی غلط نگاہ، غلط سوچ سے اسے برا بناتے ہیں، ہمیں کیا معلوم ہے اس شخص کی کیا نیت ہے۔ سو اعتکاف جو ہے یہ سوچنا کہ آرام، آسائش، 10 دن اچھے اچھے کھانے ملیں گے، اور اب تو خیر فون آ گیا، پہلے کہتے تھے فون اعتکاف میں نہیں ہوتا تو اہلیہ کی باتیں بھی نہیں سننی پڑتی، بہرحال اور بہت سی چیزیں ہیں، لوگ کہتے ہیں آرام سے مسجد، یہ نہیں ہے، اس آدمی کی نیت کیا۔ اور اللہ نے اپنے 2 جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کو کہا ہے کہ تم دونوں لگ جاؤ، طاہر بیتی للطائفین، میرے گھر کو صاف کرو تم دونوں باپ بیٹا ابراہیم اور اسماعیل، ان لوگ کے لیے جو طواف کرتے ہیں، والعاکفین، جو آ کے اعتکاف بیٹھیں گے، والرکع، اور جو رکوع کریں گے، والسجود، اور جو سجدے کرتے ہیں، ان سب کے لیے اس گھر کو بناؤ۔ جب مسجد نبوی کی باری آئی تھی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے شکایت کی کہ امیر المومنین لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت اچھی مسجد بنوا دی تھی۔ مسجد نبوی کی توسیع ہوتی رہی ہے، پھر لوگ مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے لگے تھے، تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جب امیر المومنین بنے تو انہوں نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ ان کا مسجد نبوی کو بناؤ، وسیع کرو، میں عثمان اس کی نگرانی کروں گا۔ خلافت کے پہلے 6 مہینے وہ صبح آ جاتے تھے، مسجد کی تعمیر کر دیکھتے رہتے تھے، دوپہر کو وہ وہیں پہ مزدوروں کے ساتھ کہیں لیٹ جاتے تھے امیر المومنین، کھانا کھا کے سوتے تھے اور پھر اٹھ کے زور پڑھ کے پھر نگرانی کرتے تھے۔ انہوں نے بہت خوبصورت کر دی مسجد نبوی، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اعتراض کیا، ان کا حضرت یہ اتنی خوبصورت کر دی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سادہ مسجد کا فرماتے تھے، کہتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سنا تھا کہ جو دنیا میں مسجد بنائے گا اللہ جنت میں اسے محل دے گا، تو عثمان چاہتا ہے کہ جنت کا اچھا سا محل ملے، یہ چیز تھی۔ پھر عمر بن عبدالعزیز کے دور میں اعتکاف والے بہت ہو گئے تھے، لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ایک سوچ کا انداز تھا، اپنے نانا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا، تو انہیں خط لکھا گیا کہ ہم مسجد کو وسیع کر دیں۔ تو ستون یہ جو ہوتا ہے نا، یہ ستون تو اصل میں پرشین ورڈ ہے نا، عربی میں ستون توئے سے لکھتے ہیں، تے سے نہیں، اساتین، پلرز۔ تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ تم اساتین، ستونوں کو سونا چڑھانے کی بات کرتے ہو، مجھے ان اساتین سے زیادہ امت کے مساکین کی فکر ہے، میں یہ پیسہ عام لوگوں میں خرچ کر رہا ہوں، مسجد کے ستون ضروری نہیں ہے کہ ہم سونے کے بنائیں، ان کا مسکینوں کا زیادہ حق بنتا ہے۔
کہ ہم عالی شان مساجد تعمیر کرنے کی بجائے پیسے کو لوگوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ کریں۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ جیسا محلہ ویسی مسجد، جیسے گرد و پیش کے لوگ ویسی مسجد بنائی جائے۔ اگر کوئی آدمی F8 اور F10 اور E7 میں مسجد بنائے کہ چٹائی سے دھول اٹھ رہی ہو تو دوسرے وقت میں بچے نہیں جائیں گے، وہ کہیں گے اپنے گھر میں تو ہم AC میں نماز پڑھیں گے، ادھر کون جائے، ادھر تو زکام ہو جاتا ہے نا، یہ الرجی ہو جاتی ہے۔ یہ الرجی کی بھی خدا جانے کوئی ہزار ایک قسمیں تو ہوں گی، ان شہزادوں کو الرجی ہو جاتی ہے۔ یہ شہزادے ہم جو مسلمان ہیں نا، اصل میں دنیا میں انسپیکشن کے لیے آئے ہیں، دیکھا بھالا، مینیجر آئے ہیں، ذرا سی کوئی رائے دی، ترمیم کر دی، ڈانٹ ڈپٹ دیا، خود کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ اس لیے وہاں E7 میں مسجد بنائے تو ایئر کنڈیشن بھی بنائے اور سب رکھے، اس لیے کہ لوگ مسجد، اور اگر ایسی مسجد جو E7 میں بنانی ہے کسی گاؤں میں بنائے، جائز ہی نہیں ہے، اس لیے کہ پلیٹ فارم بن جائے گا، کسان سارا دن محنت کر کے وہاں آ کے سویا کریں گے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بس اتنا ہی ہے کہ ان کی پیشن گوئی بہت پہلے سے تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ ان کی اولاد میں ایک آدمی ایسا آئے گا، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں گرے تو ایک گھوڑے نے انہیں، گھوڑے کا اسے سم مارا، تو ان کے والد عبدالعزیز نے اٹھا لیا، خون صاف کیا، تو بڑے خوش تھے، روتے تھے خوشی سے۔ تو لوگوں نے کہا عبدالعزیز کیا ہو گیا ہے، تمہارا بیٹا گھوڑے نے اس بری طرح زخمی کر دیا۔ ان کا مجھے پتہ ہے امیر المومنین نے کہا تھا کہ ان کی اولاد میں ایک بچہ آئے گا جس کے چہرے پہ داغ ہوگا اور وہ عدل قائم کرے گا، تو میرا خیال ہے میرا یہی بیٹا ہے۔ پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا اللہ نے عروج بخشا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ سے معنی میں شہزادے تھے۔ ایک دن کہنے لگے کہ کپڑا لاؤ، مدینہ منورہ میں تھے، کہنے لگے کپڑا لاؤ، سوٹ بنانا ہے۔ لوگ کہتے ہیں 4000 درہم 1 میٹر کا کپڑا پیش کیا گیا، تو اٹھا کر پھینک دیا، فرمایا یہ بھی کوئی پہننے کے قابل۔ یہاں بٹ صاحب اس دن ہمیں دکھا رہے تھے 22,000 روپے کا سوٹ۔ اب تو توبہ توبہ توبہ، فوراً فراڈ ہے۔ ہاں یہی رائے عارف صاحب نے بھی دی ہے کہ وہ فراڈ تھا۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ پھینک دیا، ان کا 4000 یہ کوئی کپڑا ہے؟ ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ جب وہ امیر المومنین بنے اور کپڑے پھٹ تو میں کپڑا لائی اور میں نے کہا یہ پسند کر لیں۔ ان کا کتنا ہے؟ ان کا 400 درہم۔ تو توبہ کرنے لگے کہ توبہ، 400 درہم اتنا مہنگا کپڑا، نہیں میں نہیں پہنتا، ہی نہیں۔ تو میں نے یاد دلایا کہ وہ بھی زمانہ تھا جب 4000 کا کپڑا نظر سے نہیں اترا، یہ بھی زمانہ۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 10 سال مدینہ منورہ کے گورنر رہے۔ ولید نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں بھی کہیں انہوں نے نماز پڑھی ہے وہاں مسجد بناؤ تاکہ تاریخ محفوظ ہو جائے مسلمانوں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے 10 سال میں جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں بھی پڑھی تھی نا، سب مسجدیں بنا دی۔ عمر بن عبدالعزیز کو یہ بڑا ذوق تھا کہ ہمارے مسلمانوں کی ہسٹری محفوظ رہے۔ یہ تو پھر مسجدیں توڑوائی ہیں جب یہ انقلاب آیا ہے وہابیوں کا، محمد بن عبد الوہاب کا۔ ایک مسجد مدینہ منورہ میں اب بھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ بنوائی۔ ہم گئے اس مسجد کی تلاش میں تو وہاں ٹائر والے کی شاپ کھلی ہوئی تھی، ٹائر گاڑیوں کے۔ تو ہم نے کہا یہ مسجد تھی کسی زمانے میں؟ اسے کہا ہاں بڑے لوگ کہتے ہیں مسجد تھی۔ آپ کو یاد ہوگا مینا میں پہلے کوئی مسجد نہیں تھی، آج سے 15 سال پہلے۔ ہم ڈھونڈتے ہوئے گئے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے پہلی بیعت لی تھی اور جہاں وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، وہ مسجد کہاں ہے؟ تو چلتے 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 تو پہاڑوں میں جا کے وہ مسجد مل گئی۔ خلافت عثمانیہ نے اپنے دور میں اس کو بہت زیادہ
پریزرو کیا کہ جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی قدم مبارک محفوظ کر. لیکن محمد بن عبد الوہاب کے دور میں وہ گرا دی گئی تھی، تھوڑی سی رہ گئی تھی، ہم نے وہی دیکھی. اب جب بلڈوزر اور مشینیں چلی ہیں، اب مینا پہ مسجد بالکل سامنے نظر آنے لگی ہے اور سعودی حکومت نے بنوائی ہے. ہم نے سوچا اب کیا دین بدل گیا ہے، کیا بدل گیا ہے، اب کیا ہوا ہے، اب تمہیں کیوں یہ چیزیں یاد آ رہی ہیں؟ تو اس لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ہر جگہ مسجد بنوائی تھی، جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی تھی. اور عمر بن عبدالعزیز کا ایک کارنامہ تو قیامت تک اس شخص کو کریڈٹ ملے گا. انہوں نے کہا، شہاب زہری کو خط لکھا اور کہا، شہاب، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ ہستیاں ختم ہو رہی ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی. تو سرکاری طور پہ آرڈر ہے کہ ہر ایک کے پاس جائیں اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو جو روایت بیان کریں اسے لکھ لیں اور میرے پاس سرکاری دفتر میں بھیجیں. شہاب زہری پھر اٹھے، پھر اور یہ آرڈر بہت جگہ گیا. جتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جمع تھے، انہوں نے ان کی روایات لکھ کے، شہاب زہری کہتے ہیں، ہم نے اونٹوں کے اونٹ لاد کر کاغذات کے بھیجے. یہ جواب ہے اس بات کا کہ جو کہتے ہیں نا 200 سال بعد بخاری لکھی گئی اور یہ ہوا وہ ہوا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے مجدد ہونے کی سب سے بڑی دلیل کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ یہ جو کام کیا ہے نا، کہ انہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے براہ راست روایات لکھوا دی، بہت بڑا ان کا کارنامہ، بہت بڑا. اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی محبت میں فنا تھی، بڑا ذوق تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی چیزیں محفوظ کروائیں. ان کے دور میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی دیوار گر گئی تھی، تو عمر بن عبدالعزیز جب آئے صبح نماز پڑھانے تو لوگ چیخیں مار مار، دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے. وہ کہا کیا ہو گیا؟ تو بتایا گیا رات اتنی شدید بارش تھی کہ پانی کی رو آئی ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کی دیوار گری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک نظر آنے لگی ہے. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فوراً کہا کہ مدینہ منورہ میں بلاؤ جو کپڑے سیتے ہیں ان لوگوں کو، اور سفید کپڑا منگوایا اور پنج گوشہ بنوایا. عمر بن عبدالعزیز نے اتنے عقل مند تھے، چوکور نہیں بنوایا. انہوں نے کہا کہ بیت اللہ کی طرز پہ اگر یہاں بنا دوں تو لوگ یہاں بھی عبادت کرنے لگیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف کو سجدہ کرنے لگیں گے، تو انہوں نے پنج گوشہ بنوا دیا. یہ پنج گوشہ جو انہوں نے بنایا تھا پھر قائم رہا، حتیٰ کہ اب تک قائم. اس پنج گوشے میں حضرت عمر، ابو بکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، اور بعض روایات میں صاحبزادی فاطمہ صاحبہ رضی اللہ عنہ کی قبر بھی یہی ہے. اور یہیں پہ ایک جگہ باقی ہے جس پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اصرار کیا گیا تھا کہ آپ کو یہاں تدفین کریں. تو ام المومنین نے کہا میں تصور بھی نہیں کر سکتی کہ مجھے یہاں دفن کیا جائے، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ ہے. پھر لوگوں نے اصرار کیا اس جگہ کے متعلق کہ عمر بن عبدالعزیز کو دفن کیا جائے گا. تو انہوں نے سن لی یہ بات اپنی وفات کے مرض میں، تو ممبر پہ بیٹھ کے فرمایا کہ اللہ جہنم کے علاوہ دنیا کی سب سے بڑی رسوائی اور آخرت کا سب سے بڑا عذاب مجھے دے اگر میرے تصور میں بھی کبھی آیا ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جگہ پاؤں. کہا میں بہت گناہ گار آدمی ہوں لوگوں، میں سوچ نہیں سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری قبر بنائی جائے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اتنے فنا تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی محبت میں کہ بیٹھے ہوئے تھے، گورنر تھے نا، تو ایک پرچی پیش کی گئی کہ فاطمہ آئی ہیں. فرمایا کون فاطمہ، کیا کام ہے؟ کہا ایک بچی آئی ہے آپ سے کام ہے. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بھیجو. جب وہ داخل ہوئی تو عمر کھڑے ہو گئے. جب پڑھا اس سے کہ فاطمہ بنت زین العابدین، تو بڑی محبت سے ملے اور کہا میری بیٹی حسین کی پوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑپوتی، میری بیٹی بتائے کام کیا. یہ جتنے لوگ
سعادات کے ساتھ نیکی کرتے ہیں نا، قیامت تک یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ جو بھی اچھائی کرے گا قیامت میں ذمہ دار ہوں، تمہیں بدلہ دے دوں گا۔ اس لیے یہ سید جو ہے نا، یہ خود چماروں جیسی حرکتیں نہ کریں اور یہ خود نہ گریں، ان کا بڑا مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ جس نے نیکی کی، عبد المطلب کی اولاد میں جعفری ہیں، عباسی ہیں، ہاشمی ہیں، سید، چاروں نسلیں، اور زبیری ہیں، یہ سب نسلیں حضرت عبد المطلب کی ہیں۔ اور آپ نے فرمایا جس نے ان کے کسی بچے کے ساتھ بھی نیکی کی، قیامت میں اس کا بدلہ دوں گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کام کیا، چھوڑنے گئے، حتیٰ کہ یہ بچی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو عمر بن عبدالعزیز واپس ہوئے اور کہا بیٹے آئندہ کبھی نہیں آنا، آپ بس مجھے کہلوا دیا کریں، کام ہو جائے گا۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ اتنی کھڑے ہیں، آپ کا بڑا عہدہ ہے، گورنر ہیں، کیا؟ تو فرمایا چھوڑو اس بات کو، میں سوچتا رہا اس بچی کے جاتے ہوئے کہ اگر اس کی دادی فاطمہ رضی اللہ عنہ زندہ ہوتی اور مجھے دیکھتی کہ میں نے ان کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا، کتنی خوش ہوتی۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مقام تھا، جنت کی بشارت انہیں دی گئی، فرشتوں نے خواب میں جنت کی بشارت دی ان کے وفات سے پہلے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مجتہد تھے، بہت بڑے آدمی تھے یار، ایک تھوڑی بات ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں انہوں نے رائے دی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ امام شافعی کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب چوتھی پشت میں جا کے ایک ہو جاتا ہے۔ عبد مناف کی اولاد تھی نا ہاشمی، یہ سارے قریشی، اور عبد منافی کا نسب امام شافعی کو پہنچتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے، اسی لیے شافعی مکی تھے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہے کہ انہوں نے 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا، ہر طرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کا دور تھا۔ چاروں ائمہ میں صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں۔ امام مالک 94 ہجری میں پیدا ہوئے، امام شافعی 150 ہجری میں پیدا ہوئے، احمد ابن حنبل 170 کے بعد پیدا ہوئے۔ یہ تینوں کے تینوں ائمہ، ان میں سے 2 شافعی اور مالک یہ تبع تابعین میں سے ہیں، امام مالک تو تبع تابعین کے بھی شاگرد ہیں۔ اس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا نہیں اور ان کے شاگردوں سے پڑھا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا مضبوط علم تھا۔ پھر وہ پڑھنے کے لیے گئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کے پاس، تو امام مالک رحمۃ اللہ سے کہا کہ مجھے حدیث پڑھا دیں، تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا میں پڑھانا چھوڑ چکا ہوں، اب میں کسی کے لیے نہیں پڑھتا۔ تو لوگ پڑھتے ہیں میرے سامنے، میں سن لیتا ہوں۔ یہ وہ وقت تھا جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت کمزور بھی ہو گئے تھے اور گورنمنٹ نے انہیں مارا بھی تھا، حکومت کی طرف سے بیعت پڑے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بس ایک شال اوڑھ لیتے تھے اور اس کا پلہ اوپر نہیں ڈال سکتے تھے، ہاتھ کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ان لوگوں کے لیے سوچنے کی بات ہے جنہیں ہر بات پہ اعتراض سوجتا ہے نا، جن کی زندگی کا کل سرمایہ اعتراض ہے، ہر بات کیوں ہو گئی، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیوں، یہ کیوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کے آخری 10 سال اس حال میں گزارے ہیں کہ مسجد نبوی میں کبھی عید پہ بھی نہیں آئے، جمعہ اور نماز تو الگ بات ہے، آتے تھے، پڑھاتے تھے، گھر چلے جاتے۔ اور وہ دور تھا جب کسی کی جماعت فوت ہو جائے تو چھپتا پھرتا تھا کہ کہیں مجھے منافق نہ قرار دیں، اور لوگ جا کے تعزیت کرتے تھے کہ حضرت افسوس ہوا، آپ کا ثواب اتنا کم ہو گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 10 سال عید کی نماز میں، جمعے میں کبھی نہیں آئے۔ کسی نے پوچھا حضرت سے کہ کیا ہو گیا ہے، آپ گھر پہ ہی رہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا
عذر کا ہونا ضروری ہے، اظہار ضروری ہے۔ اس زمانے میں بھی جو لوگ دیکھتے تھے جانتے تھے کہ مالک کس درجے کے آدمی، کسی نے نہیں چھوڑا۔ ہمارے ہاں تو ذرا سا مولوی صاحب کی کوئی بات پتہ چلی اور یار اس کے پیچھے کیا نماز پڑھنی ہے، اور میری نماز نہیں ہوتی ان کے پیچھے۔ اے سبحان اللہ، آپ بالکل حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے اور حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ہیں، آپ کی تو نماز ہوتی ہی نہیں کسی کے پیچھے۔ اتنے مقدس اور پارسا ہیں آپ، ایک لیتے کہ مولوی صاحب ہی گناہ گار ہو گئے، باقی کوئی نہیں۔ پریس والوں نے بھی پوچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ بس اتنا کہتا ہوں کہ ایک کلو گوشت کھایا ہوگا جو سارے جگ میں دھوم مچی ہے، اور جو سالم دمبے سمجھ جاتے ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا۔ تو اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ جب پڑھنے گئے ہیں مدینہ منورہ تو امام مالک نے انکار کر دیا تھا۔ پھر شافعی جاتے رہے، ان کا میں سن تو سکتا ہوں بیٹھ کے، نہ سنو۔ یہ حنفیوں میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا شرف ہے۔ امام محمد اتنا بڑا آدمی ہے، اتنا بڑا دماغ ہے، حیران ہوتے ہیں جب اس شخص کی طرف دیکھیں کہ یا اللہ یہ بھی دماغ تھا۔ آپ کو ایک واقعہ امام محمد رحمۃ اللہ کو سناتے ہیں۔ یہ جو پورے یورپ میں اور امریکہ میں اور لائن لگاؤ، لائن میں آؤ، ہے نا ہر جگہ، لوگ کتنے خوش ہوتے ہیں کہ یار یورپ امریکہ بڑا انصاف ہے، لائن۔ سب سے پہلے لائن میں لگ کے ان چیزوں کا تصور اسلام میں امام محمد رحمۃ اللہ نے دیا ہے، اور لائے کہاں سے؟ دماغ سوچیے، یہ فقیہ کا دماغ ہے، یہ قانون دان وکیل ہے نا، اس کا دماغ دیکھو کیسا چلتا ہے۔ تمام محدثین اس حدیث کو کھانے کے رحمت کے باب میں، مغفرت کے باب میں لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50,000 آدمی جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے قیامت میں لائے جائیں گے، میری شفاعت ہوگی اور وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے چلے جائیں گے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، عکاشہ نے کہا اللہ کے رسول دعا کریں نا میں بھی ان میں سے ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عکاشہ تم انہی میں سے۔ دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، ان کا اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیں، تو آپ نے سبقہ کا بہا عکاشہ سبقت لے گیا، بازی مار لی، اس نے میدان مار لیا۔ یہ حدیث سارے محدثین امام بخاری تک لائے ہیں، اور تو اس حدیث سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے مسئلہ پیش ہوا کہ حضرت گورنمنٹ کی بھی فائلز آتی ہیں صبح صبح عدالت میں، پبلک اپنے مقدمے لے کے آتی ہے، تاجر اپنے مقدمے لے کے آتے ہیں، اور جو گورنمنٹ کے آفیسرز ہیں ان کے مقدمے الگ الگ چیزیں آتی ہیں۔ تو کیا کریں؟ انہوں نے اس حدیث کو سنایا اور انہوں نے کہا اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باری مقرر کر دی تھی کہ جو پہلے ہے وہ پہلے، انہوں نے کہا الاول فالاول، فرسٹ کم فرسٹ۔ انہوں نے اس حدیث سے یہ تصور پیش کیا جو مسلمانوں میں ہمیشہ قاضیوں کے دور میں چلتا رہا کہ جو پہلے فائل آئی ہے اس کا مقدمہ سب سے پہلے سنیں۔ اس حدیث سے کوئی سوچ سکتا ہے کہ لائن کا تصور یہ امام محمد نے دیا ہے؟ اور اس بات کو خصاف کی شرح میں ابن ماجہ نے لکھا ہے۔ ابن ماجہ یہ پوری فیملی ہے، صدر الشہید، صدر السعید، صدر الصدور، یہ حنفی فقہا کے جتنی کیٹیگریز ہیں نا، یہ بلخ کے رہنے والے تھے، یہ سارے ابن ماجہ کی فیملی ہے، بہت بڑی، بڑے بڑے فقیہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے پڑھنے امام مالک سے، امام مالک نے 700 احادیث اپنی مبارک زبان سے سنائی ہیں، بڑا درجہ تھا امام محمد۔ امام شافعی نے کیا کیا؟ بیٹھ گئے اور ایسے ایسے کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے دیکھا، فرمایا لڑکے کیا کرتے ہو؟ تو ایک تنکا تھا ہاتھ میں اور تھوک
ایسے لکھتے تھے۔ امام مالک ناراض ہوئے، فرمایا حدیث میں پڑھا رہا ہوں اور تم سن رہا ہوں اور تم یہ حرکت کرتے ہو۔ پھر بلایا تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا حضرت والدہ ہیں اور میں یتیم بچہ ہوں، اور اپنی ماں کو مارکیٹ میں جو لوگ پھل پھینک جاتے ہیں گندے سمجھ کے وہ لا کے دیتا ہوں، اور ہمارا گزر بسر ایسے ہے۔ تو ماں نے کہا مالک زندہ ہیں، پڑھ آؤ جا کے بیٹے، ایسے نہ ہو امام مالک فوت ہو جائے۔ یہ ماں تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے پھر انہیں بہت پیسہ دیا، حتیٰ کہ امام شافعی کہتے ہیں جب میں چلا مدینہ سے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے میرے گھوڑے پہ مشکیزیں بندھوائے، مشکیں جیسے پانی کی۔ میں نے کہا حضرت یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ سونا ہے، چاندی ہے، اور میں تمہیں ایک بات کہوں، بڑی زبردست بات تھی۔ ان کا میرے بچے تمہاری پیشانی میں علم کا نور ہے، اور میں اتنا کچھ دے رہا ہوں، یہ لے جاؤ اور کسی کبیرہ گناہ میں نہ پڑ جانا، ایسے نہ ہو کہ علم کا نور چھن جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں نے پکی گرہ باندھ لی، اور مجھے اللہ سے امید ہے قیامت میں کسی کبیرہ گناہ میری زندگی میں ہے ہی کوئی نہیں جس کا حساب دینا۔ امام شافعی کوئی معمولی آدمی۔ پھر وہ مصر پہنچے ہیں، پھر مصر میں قیام جب ہوا ہے نا، وہاں ان کا واسطہ پڑا ہے حنفی فقہا سے، بحث مباحثہ، امام طحاوی فلاں فلاں، طحاوی تو خیر بات کے تھے۔ تو پھر انہوں نے اپنے فتووں کو بدلا ہے۔ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو امام احمد ابن حنبل جیسا شاگرد ملا ہے، انہوں نے انہیں پڑھایا ہے۔ امام شافعی کو امام محمد نے پڑھایا ہے، امام ابو یوسف کا دور کچھ۔ پھر امام شافعی نے امام احمد ابن حنبل کو پڑھایا ہے۔ پھر وہ مصر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اٹھے اور انہوں نے ایک قاصد کو تیار کیا، اور انہوں نے کہا جاؤ یہ خط لے جاؤ احمد کے پاس بغداد میں، اور احمد کو یہ کہنا کہ جو بنیان اس نے پہنی ہوئی ہے نا اس کو پانی میں ڈبو کے مجھے پانی بھیج دے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ نے جب خط پڑھا تو وہ رو پڑے اور بنیان بھگو کے پانی بھیج دیا۔ تو اس سے پوچھا کیا قصہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تم جو خط لے کے آئے ہو امام شافعی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور مجھ سے فرمایا جو تمہارا شاگرد ہے نا احمد، اس کو میری وجہ سے سخت تکلیف پہنچائی جائے گی اور کوڑے پڑیں گے اور حکومت ظلم کرے گی، اسے کہنا کہ صبر کرے اور جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ یہ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ رو پڑے اور کہا کہ میرے استاد نے یہ پانی منگوایا ہے اور لکھا ہے کہ میں تمہارے پانی سے برکت حاصل کروں گا، اسے پیوں گا تاکہ اللہ مجھے شفا دے۔ یہ جو اولیاء اللہ کے قصے یہ اب کے نہیں ہیں، یہ پہلے دور امام شافعی اتنے باادب تھے کہ ہمیشہ یہ رفع یدین کرتے رہے، آمین بالجار کہتے رہے۔ جس دن بغداد جا کر نماز پڑھی نا، ہم نے دیکھی ہے وہ مسجد اب بھی ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ کی قبر ہے، 7 مسجد ہے۔ امام شافعی کے ہوتے ہوئے کون نماز پڑھاتا؟ حضرت کو آگے کیا کہ نہ رفع یدین کی نہ اونچی آواز سے آمین کا، بالکل حنفیوں کی طرح نماز پڑھی۔ تو کسی نے کہا حضرت یہ کیا ہو گیا ہے، آپ نے فتوے سے رجوع کر لیا؟ کہنے گئے نہیں۔ کہ کیا ہوا ہے؟ ان کا ادب صاحب القبر، یہ جو قبر والا ہے نا اس کے احترام میں یہ کیا۔ حضرت کہتے تھے رفع یدین نہیں ہے، آمین بالجار نہیں، حضرت کے ادب نے کیا۔ تو ان باادب لوگوں کا علم کیوں نہ پھیلتا؟ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ کا علم بہت پھیلا ہے۔ پھر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ جو تھی ان سے ان کا نکاح ہو گیا تھا، سوتیلے باپ ان کے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ امام محمد نے بہت پڑھایا ہے۔ امام شافعی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کیسے پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا تم نے کبھی چڑیا کو دیکھا ہے کہ بچے کو چونچ سے چوگ ڈالتی ہے گھونسلے میں؟ اس نے کہا جی، جانور پرندے ایسے پلتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس طرح امام محمد نے علم میرے منہ میں ڈالا ہے۔ بہت بڑے لوگ ہیں۔ اچھا بھائی، میاں بیوی کا جھگڑا ہوا، روٹ کے والدہ صاحبہ کے گھر تشریف لے گئیں، ماں کے اصرار کے بعد، ارے یہ اصرار سین سے کب سے ہوا ہے؟
کل کو سواد کو سواد سے لکھنا شروع کریں گے آج کل سب کچھ ہیں؟ آج کل سب کچھ جائز ہیں؟ آج کل سب کچھ جائز آج کل سب کچھ جائز ہے. اچھا اچھا. اسرار سواد سے ہوتا ہے، سین سے اسرار، سر کی جمع ہے، اور سر کہتے ہیں راز کو، اور اسرار راز ہو گئے. ٹھیک ہے، اسرار ربانی، اللہ کے راز جاننے والا. ماں کے اسرار کے بعد، یا اسرار سے مراد ہے کہ والدہ اور بیٹی کے درمیان کچھ خفیہ گفتگو ہوئی. یہ بھی تو مطلب ہو سکتا ہے. اچھا صاحب آگے چلیے. دونوں کے درمیان فون پہ طلاق کا مطالبہ کیا، لڑکے نے غصے میں آ کے فون پر 3 طلاقیں دے دی، اس کا کوئی گواہ نہیں آیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. طلاق تو بھائی ہو گئی، مدعی کون ہے یہ دیکھنا ہے. لڑکا اگر خود کہتا ہے کہ میں نے 3 طلاقیں دی، گواہ کی ضرورت نہیں. طلاق کی گواہی صرف فقہ جعفریہ میں، اہل تشیع کے ہاں جس طرح نکاح میں گواہ ضروری ہیں، ان کے نزدیک طلاق میں بھی گواہ ضروری ہیں، ان کے علاوہ امت قائل نہیں ہے. لڑکا اگر خود کہتا ہے کہ 3 طلاقیں دی تو ہو. لڑکا نہیں کہتا اور لڑکی کہتی ہے کہ اسے 3 طلاقیں دی ہیں، تو 2 صورتیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ المرأۃ کالقاضی، فتاوی عالمگیری میں اور شامی نے لکھا ہے کہ جب عورت طلاق کا دعویٰ کرے اور گواہ کوئی نہ ہو اور شوہر کہے کہ میں نے طلاق نہیں دی، تو پھر عورت کی حیثیت قاضی کی ہو جاتی ہے، وہ اپنے بارے میں فیصلہ کر رہی ہے، تو وہ یہ کرے کہ اپنے آپ کو اس سے بچائے اور خاندان کو بیچ میں ڈال کے طلاق لے. ایک صورت. اور دوسری صورت یہ ہے کہ قرائن و آثار کو دیکھا جائے کہ لڑکی سچی ہے یا جھوٹی. خاندان سے پوچھا جائے، گھر سے پوچھا جائے، والدین سے پوچھا جائے، معلوم ہوا کہ لڑکی بالکل سچی ہے، جھوٹ نہیں بولتی، اور اتنے سیریس میٹر میں تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتی. تو لڑکے کو پریشرائز کیا جائے کہ نہیں بھی دی ہے تو دو. اور اگر لڑکی کا کردار ایسا ہی ہے تو اس سے اللہ کی قسم کھلوائی جائے اور وہ کہے کہ خدا کی قسم مجھے اس نے طلاق دی ہے، تو پھر طلاق واقع ہو جائے.